کشمیر میں ان دنوں بہت گرمی چل رہی ہے۔ لاسٹ سنڈے ہم نے سوچا تھوڑا وقت نکالا جائے اور ہم نشاط گارڈن گئے اور واقعی بہت انجوائے کیا۔ پھولوں کی مہک تھی، ہوا تھی، شکارا رائڈ تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن وہاں جا کر احساس ہوا کہ ہر خوبصورت جگہ ضروری نہیں دل کو خوش کر دے۔ اس ویلاگ میں صرف ایک گارڈن نہیں، ایک چھوٹی سی بات چھپی ہے۔ تو چلیے میرے ساتھ اس سفر پر اور آئیے ساتھ ساتھ سمجھتے بھی ہیں اور سیر بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سید فرو ویلاگز ہر نیکسٹ چیپٹر۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سنڈے کے دن ہم نکلے نشاط باغ کی طرف۔ صبح سے ہی گرمی کافی تھی، گاڑی میں بیٹھے تو اے سی چلایا اور تھوڑا ریلیکس ملا، لیکن میرے ساتھ ایک عجیب بات ہوتی ہے، زیادہ اے سی چلانے سے مجھے سفوکیشن جیسی فیل ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بھی سوچا کہ چلو گھر سے نکلے ہیں تو چلیے انجوائے کرتے ہیں۔ راستے بھر ہم بس باتیں کرتے رہے اور جب گارڈن پہنچے تو ہوا اور ہریالی دیکھ کر لگا کہ واقعی کبھی کبھی جگہ نہیں، بس تھوڑا رک جانا ضروری ہوتا ہے۔ ہم سب سوچتے ہیں نا کہ خوش رہنے کے لیے بہت پیسہ، بڑی گاڑی یا بڑا گھر چاہیے، لیکن سچ تو یہ ہے خوش رہنے کے لیے اتنا سب کچھ نہیں چاہیے، بس سکون کے کچھ پل چاہیے، اور وہ پل جو ہم اپنوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ پھر چاہے زندگی کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، اگر ساتھ اپنوں کا ہو تو انسان ہر تکلیف کو بھی مسکرا کر سہ لیتا ہے، اور شاید اسی کا نام اصلی خوشی ہے۔ ہیلو، اس بار اس چھوٹے سے سفر پہ میرے ساتھ میری مما، میری بھابھی، میری سسٹر، ان کے ہسبینڈ اور ان کا چھوٹا سا بیٹا بھی تھے۔ جب اپنے ساتھ ہونا تو سفر اور بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ گارڈن میں انٹر ہونے کے لیے ٹکٹ لینی پڑتی ہے۔ ٹکٹ لینے کے بعد ہم اندر گئے اور سیدھا سب سے اوپر والے باغ کی طرف چلے گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر دل کو ایک الگ ہی سکون ملا۔ ہم سب وہاں بیٹھ گئے، خوب ہنسی مذاق ہوا، باتیں ہوئی اور ساتھ میں چائے بھی پی۔ کبھی کبھی ایک کپ چائے بھی اتنی خاص اس لیے لگتی ہے کیونکہ وہ اپنوں کے ساتھ پی جا رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اپنی چائے اور اپنی جگہ ہی دل کو سکون دے دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر وہاں وقت گزارنے کے بعد ہم دھیرے دھیرے نیچے والے باغ کی طرف آ گئے اور پھر ہماری سیر کا اگلا سفر شروع ہوا۔ ہاں ایک ہی بنا فریم سائزس مز بنائیو فریمس دیکھو ایک دوسرا بنے گا مڑکے پہ 200 والا رکھا۔ ہاں ہاں کون سا والا؟ نہیں اچھا سا بنانا آپ اس کو فریمس مز ہاں ٹھیک ہے 200 والا ہی بنائیں۔ وہاں ہم نے بہت سی فوٹوز لی اور سب سے زیادہ مزہ آیا میری چھوٹی سی عنایت جان کو کشمیری سٹائل میں ریڈی کر کے فوٹوز کھنچوانے میں۔ پتہ نہیں بچوں کی مسکراہٹ میں ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ تھکن آدھی وہی ختم ہو جاتی ہے۔ چلیے آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اور بعد میں سیر کے بارے میں اور باتیں بتائیں گے ہم۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم خوبصورت جگہ چلے جائیں، ٹھنڈی ہوا ہو، پھول ہو، ہریالی ہو تو ہم خوش ہو جائیں گے، لیکن ایک بات شاید ہم دیر سے سمجھتے ہیں، زندگی میں کوئی بھی خوشی آپ کو اصل میں خوش نہیں کر سکتی اگر آپ کے ساتھ سچے اور سمجھدار ساتھ دینے والے لوگ نہ ہوں۔ پھر چاہے آپ نشاط باغ کی ہریالی میں ہوں، پھولوں کی مہک کے درمیان ہو یا دنیا کی کسی بھی خوبصورت جگہ پر، دل اگر اندر سے اداس ہے یا اپنے لوگوں کا ساتھ نہ ہو تو خوبصورت منظر بھی صرف تصویر بن کر رہ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، جگہ عام سی ہوتی ہے، سفر تھوڑا مشکل ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، پلانز پرفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر ساتھ میں اپنے ہوں، سمجھنے والے ہوں تو وہی لمحے یادگار بن جاتے ہیں۔ انسان اصل میں جگہوں سے کم احساسوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہم خوشی کو باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن بہت دفعہ خوشی کسی گارڈن میں نہیں ہوتی، کسی رائڈ میں نہیں ہوتی، کسی تصویر میں نہیں ہوتی،
وہ ہوتی ہے اس احساس میں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کی بات سمجھتا ہے اور کوئی آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے شاید اپنوں کی خوشی میں ہی انسان سچ میں خوش ہو جاتا ہے، اور جب دل اندر سے خوش ہو تو چھوٹی سی سیر بھی یادگار بن جاتی ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کے ویلاگ میں۔ تھوڑی دیر گارڈن میں وقت گزارنے کے بعد ہم نے سوچا کہ اب چلتے ہیں ڈل لیک کی طرف اور شکارا رائڈ کا مزہ لیتے ہیں، اس لیے ہم نشاط گارڈن سے باہر نکل آئے۔ ایگزٹ کے پاس ہی میری نظر ایک مسالہ بیچنے والی آنٹی پر پڑی۔ یہ مسالے دال کے بنے ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی تھوڑا سا مسالہ خریدا۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ جب بھی کسی جگہ جاؤ وہاں کی لوکل چیز ضرور دیکھنی چاہیے۔ اب ہم چل پڑے ڈل لیک کی طرف۔ وہاں پہنچنے کے لیے نشاط کی شاپنگ مارکیٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور واقعی یہ مارکیٹ بہت خوبصورت ہے۔ یہاں ہر طرح کا سامان ملتا ہے، کشمیری ہینڈی کرافٹس، ٹریڈیشنل کپڑے، ڈرائی فروٹس، لوکل فوڈ اور بہت سی اور دلچسپ کشمیری چیزیں۔ اگر آپ کشمیر آئیں تو اس مارکیٹ کو ایکسپلور کرنا بالکل مس مت کیجیے۔ تھوڑی ہی دیر ہم ڈل لیک کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں بہت سارے شکارے کھڑے تھے۔ بوٹ میں بیٹھنے سے پہلے شکارا والے بھائی نے ہمیں پورا روٹ سمجھایا، وہاں کہاں تک جانا ہے، کتنا وقت لگے گا اور اس کا کرایہ کتنا ہوگا۔ سب کچھ سمجھنے کے بعد ہم شکارا میں بیٹھ گئے اور ہمارا سفر شروع ہوا۔ اور سب سے پیارا مومنٹ تھا عنایا کو شکارا نے دیکھنا۔ عنایا کو بھی بوٹ میں بٹھایا۔ پہلے تو وہ تھوڑی سی حیران تھی، اس کے ایکسپریشنز دیکھنے لائق تھے۔ کبھی پانی دیکھتی تھی، کبھی آس پاس کے شکاروں کو، کبھی ادھر ادھر، اور پھر دھیرے دھیرے اس نے اس رائڈ کو انجوائے کرنا شروع کر دیا، اور ہم اس کی یادیں کیمرہ میں کیپچر کرتے رہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ سفر صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی ایک خوبصورت یاد بن رہا ہے۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر نا دل خود بخود خوش ہو جاتا ہے۔ ڈل لیک کے بیچ سے گزرنا، پانی کی ہلکی ہلکی لہروں کی آواز اور چاروں طرف کا سکون، اس لمحے کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہم ایک خوبصورت گیٹ جیسی جگہ تک گئے، وہاں کچھ دیر منظر کا لطف اٹھایا اور پھر واپس آئے۔ تب تک کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن دل میں ایک اور خوبصورت یاد ضرور جڑ چکی تھی۔ سچ کہوں تو واپسی تھوڑی مشکل رہی، تھکن بھی تھی، سر درد بھی تھا اور ٹریول بھی لمبا لگ رہا تھا، لیکن گھر آتے وقت ایک بات دماغ میں آئی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا، آؤٹنگ کا مطلب صرف آرام اور پرفیکٹ پلانس ہوتے ہیں، لیکن شاید یادیں پرفیکٹ ہونے سے نہیں بنتی۔ یادیں ان چھوٹی پریشانیوں، ان ہنسی والے مومنٹس، بچوں کی تصویروں اور ساتھ گزارے وقت سے بنتی ہے۔ اور کل کا دن بھی ایسا ہی تھا، تھوڑی گرمی، تھوڑا سر درد، تھوڑی مشکل اور بہت ساری یادیں۔ لیکن ہر آؤٹنگ صرف پرفیکٹ مومنٹس سے نہیں بنتی۔ واپس آنے کا وقت ہوا اور ہم نے کیب بک کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کیب مل ہی نہیں رہی تھی۔ ڈرائیور دور آنے کو ریڈی نہیں تھے۔ کافی دیر ٹرائی کرتے رہے، پھر مجبوراً آٹو لیا اور لال چوک تک آئے، پھر وہاں سے گھر کے لیے دوسرا آٹو لیا۔ سچ کہوں تو واپسی تھوڑی مشکل رہی، تھکن بھی تھی، سر درد بھی تھا اور ٹریول بھی لمبا لگ رہا تھا، لیکن گھر آتے وقت ایک بات دماغ میں آئی۔ دنیا کی بھاگ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی، اگر خوش رہنا ہے تو آج میں جینا سیکھو، کیونکہ سکون مہنگی چیزوں میں نہیں، اندر کے سکون میں ہے۔ خوشی کسی بڑی چیز کے انتظار میں نہیں ملتی، یہ تو چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا یہ سٹوری ٹیلنگ اور موٹیویشنل سٹائل کا ویلاگ کیسا لگا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کے میننگ فل ویلاگس اور بھی لے کر آؤں، یا پھر آپ کسی اور سٹائل میں ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے؟ اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہی مجھے اور بہتر کنٹینٹ بنانے کی ہمت اور آئیڈیاز دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے، تاکہ میرے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے سفر، ایک نئے ویلاگ اور ایک نئے احساس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔